جب تک ایک بھی لاپتہ شخص ہے گل پلازہ کی عمارت نہیں گرائی جائے گی۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کو کہا کہ گل پلازہ میں 5ویں روز بھی ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی، 17 لاشوں کی شناخت باقی ہے، 85 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ فہرست میں ڈبل ناموں کی جانچ جاری ہے، ملبے میں دھواں اور شدید گرمائش، کولنگ کے بعد سرچ آپریشن جاری ہے۔ رمپا پلازہ کو عارضی طور پر بند کر کے ایس بی سی اے سے نقشے اور ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں گل پلازہ کی آتش زدگی سے متصل عمارت رمپا پلازہ کے ستون متاثر ہو گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازہ کو غیر محفوظ عمارت قرار دے دیا۔ تیسرے درجے کی آتش زدگی سے عمارت کی ساخت کو شدید نقصان پہنچا۔ رمپا پلازہ کے خطرناک حصوں کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ رمپا پلازہ انتظامیہ اور دکان مالکان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نوٹس جاری۔ ایس بی سی حکام نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت سرگرمیوں پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازہ پر کراچی کی فضا آج بھی سوگوار۔ عمارت سے ملنے والی 28 نعشوں میں سے 20 کی شناخت ہو گئی۔ ملبہ ہٹانے اور نعشیں نکالنے کا سلسلہ جاری، 85 افراد تاحال لاپتہ۔ آگ سے متاثر ہونے والے گل پلازہ کے گراؤنڈ فلور اور پہلے فلور کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے فلور میں سرچنگ کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی جاوید نبی کھوسو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریسکیو اہلکار متاثرہ عمارت کے بیشتر حصوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ دھوئیں اور تپش کے باعث امدادی کارروائیوں میں دشواری کا سامنا۔ گل پلازہ کے ملبے سے انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ ناقابل شناخت نعشیں عیدی سرد خانے منتقل۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکشن میں آ گئی۔ شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بلڈنگ کنٹرول نے چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جو فائر سیفٹی آڈٹ کیا اس پر عمل درآمد کروائیں۔ ایس بی سی حکام کا مراسلہ جاری۔ کراچی گل پلازہ آتش زدگی پر سعودی عرب کا اظہار افسوس۔ واقعے میں 27 افراد کی ہلاکت پر سعودی وزارت خارجہ کی تعزیت۔ سعودی عرب کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ شاہ سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ غزہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کا خیر مقدم۔ پاکستان سعودی عرب بشری تعاون کی مفاہمتی یادداشت منظور۔ مفاہمت کا مقصد توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینا اور دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنا کام جاری رکھنے کا دینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدہ صدارت کو 1 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس، کہا نیٹو کے لیے جتنا کام میں نے کیا کسی اور صدر نے نہیں کیا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو نیٹو آج موجود ہی نہ ہوتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کے معاملے کا ایسا حل نکالیں گے کہ نیٹو بھی خوش ہو اور امریکہ بھی۔ ٹرمپ کا G7 پیرس میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی غزہ ان بورڈ میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ شاہ بحرین حماد بن عیسیٰ ال خلیفہ نے امریکہ کی دعوت کی منظوری دے دی۔ بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی ان منصوبے کی حمایت کا عکاس ہے۔ ان منصوبہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس سے استحکام، تعاون اور خوشحالی کی امید ظاہر کی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بورڈ میں مستقل نشست کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی ہے۔ امریکی فوج نے کیریبین میں وینزویلا کے تیل سے منسلک ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی فوجی دستوں نے منگل کو وینزویلا کے تیل سے منسلک 7واں جہاز قبضے میں لیا۔ موٹر ویسل ساگیٹا بغیر مسامت امریکی تحویل میں لے لیا گیا۔ وینزویلا کے تیل پر کنٹرول کی امریکی کوششیں تیز، ٹرمپ دور کی پالیسیوں کا تسلسل قرار۔ امریکی فوجی کمانڈ کی جانب سے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ آیا اس کارروائی میں امریکی کوسٹ گارڈ نے جہاز کا کنٹرول سنبھالا یا نہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار۔ بلائے خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لیہ میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارش کا امکان۔ دریائے کابل میں طوفانی کا خدشہ۔ فلیش فلڈ وارننگ جاری۔ کراچی اور لاہور میں بارش کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کا امکان۔ اور پی ایس ایل 11 کی پلیئرز آکشن سے پہلے لوکل کھلاڑیوں کی ممکنہ نئی کیٹیگریز کی فہرست سامنے آ گئی۔ شاداب خان، عماد وسیم اور نسیم شاہ پلیٹینیم میں برقرار۔ حسن علی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں شامل۔ عباس آفریدی تنزلی کا شکار۔ سلمان علی آغا اور محمد نواز کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں ترقی۔ اعظم خان ڈائمنڈ سے گولڈ کیٹیگری میں منتقل۔ بابر اعظم اور سائمہ ایوب بدستور پلیٹینیم میں شامل۔ ابرار احمد کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں انٹری۔